سمیٹتے ہوئے ایک روایت پڑھ دوں اور اپنی بات کہیں تو مکمل کرنی پڑے گی. حالانکہ یہ عنوان میرے لیے بہت دلچسپ ہے. جب یہ عنوان چھڑتا ہے تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں بولتا ہی رہوں, لیکن سننے والوں کا خیال بھی تو کرنا ہوتا ہے. میں لوگوں کو یہی کہتا ہوں, عاشق بن جاؤ, سب بن جاؤ. عاشق بن جاؤ, دنیا تمہارے پیچھے پیچھے آئے گی. عشق بڑی منزل ہے, بڑا مقام. سب سے عشق کر کے دیکھا, ایک بار ان سے بھی دل لگا کے دیکھو. اکیلے رہو گے تو آپ کو یوں فیل ہوگا, آپ کی فیلنگ یوں ہوگی کہ میں اکیلا نہیں ہوں, کوئی میرے ساتھ ہے. تنہائی میں رہو گے تو ایسا لگے گا کہ کوئی تم سے باتیں کر رہا ہے. رو گے تو ایسا لگے گا کہ اپنے دامن سے کوئی تمہارے آنسو کو پوچھ رہا ہے. بے چین ہو جاؤ گے تو یوں لگے گا کہ کوئی تسلی کا ہاتھ تمہارے سینے پہ رکھ کر کے تمہیں تسلیاں دے رہا ہے. جب عشق ہوگا تو پھر تم مجمع کو پسند نہیں کرو گے, تم تنہائی پسند کرو گے. کیوں؟ اس لیے کہ مجمع میں رہو گے تو تمہیں مزہ نہیں آئے گا, تنہائی میں مزہ آئے گا. استاد زمن کہتے دل میں ہو یاد تیری گوشے تنہائی ہو, دل میں ہو یاد تیری گوشے تنہائی ہو. پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو, آستانے پہ تیرے سر ہو اجل آئی ہو, اور اے جانے جہاں تو بھی تماشائی ہو. اللہ اکبر. ہم نے سب کیا, عشق نہیں کیا. عشق کر کے دیکھیے, اپنے بچوں کو عشق سکھائیے, حضور سے قریب آئیے, حضور سے رشتہ جوڑیے, حضور سے اپنے رشتے کو مضبوط کر لیجئے. مگر یاد رکھیں, جب تک ان کی فرما برداری نہیں کرو گے, ان کی سنتوں پہ عمل نہیں کرو گے, ان کی نقل نہیں کرو گے, قرآن کی تلاوت نہیں کرو گے, ان کا ذکر کثرت سے نہیں کرو گے, اس وقت تک عشق دل میں سما نہیں سکتا. اور عشق جب آتا ہے تو پھر کیا کیفیت ہوتی ہے. روایت اپنے الفاظ کے جامع میں علامہ ارشد القادری رحمت اللہ علیہ کی تحریر کا سہارا لے کر پیش کر کے بات پوری کرتا ہوں. کہتے ہیں اللہ اکبر, عشق کسی کو بھی ہو سکتا ہے, اور یاد رکھنا عشق جس کو ہو جاتا ہے اس کو قیمتی بنا دیتا ہے, بہت بلند کر دیتا ہے, بہت بلند کر دیتا ہے. ہو سکے تو دعاؤں کا حصہ بنا لو, اللہ ہمیں ان کا عشق عطا کرے, ان سے محبت عطا کرے, ان سے پیار عطا کرے. ایسا گما دے ان کی بلا میں خدا ہمیں ڈھونڈا کرے, پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو. ایک ننھا سا بچہ ہے, چھوٹا سا بچہ, اتفاق حسن اتفاق, چھوٹا سا بچہ ہے یہودی کا بچہ, یہودیوں کے گھر میں پلتا بڑھتا ہے. اچانک ایک مرتبہ نظر پڑتی ہے آمنہ کے لال پر. چونکہ مدینہ منورہ کی آبادی مکس آبادی تھی, مخلوط آبادی تھی, ملی جلی آبادی تھی, کئی مذہب کے لوگ اس میں بستے تھے. اسی میں میرے آقا کی جلوہ گری تھی. کیا وہ دن تھے. مدینہ منورہ آج بھی جاؤ تو ایسا لگتا ہے ہر رات شب قدر کی ندرت لیے ہوئے ہیں, ہر دن عید کی بہاریں لیے ہوئے ہیں. جب ان کا گنبد ہے تو یوں مزہ آتا ہے, جب ان کا مزار ہے تو یوں مزہ آتا ہے. جب وہ زمین پہ چلتے ہوں گے تو نظارے کا عالم کیا ہوتا ہوگا. جب وہ زمین پہ چلتے ہوں گے, خرام ناز کرتے ہوں گے, تو اس وقت نظارے کا عالم کیا ہوتا ہوگا. اللہ اکبر. فرشتے آسمان کے, ان کا آسمانوں پر جی نہیں لگتا تھا, وہ تمنا ہی ہوتے تھے اے اللہ کاش کہ کوئی کام آ جائے اور ہم آسمانوں کو چھوڑ کے زمین پر چلے جائیں تاکہ آمنہ کے لال کا دیدار ہو جائے. اللہ اکبر. بیل آئی یار, ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہیں. جبریل سدرہ چھوڑ کر چمنے طیبہ ہے وہ باغ کہ مرغ سدرہ برسو چہکے ہیں جہاں بلبلے شیدا ہو کر. اللہ اکبر. وہ ننھا سا بچہ یہودی کا ایک بار حضور کو دیکھتا ہے, اور ایک نظر دیکھ کر حضور کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دل میں گھر کر. بچہ, چھوٹا سا بچہ, حضور علیہ السلام کی محبت اس کے دل میں گھر کر جاتی. اور وہ بچہ ہو کر بھی, یہودی کا بیٹا ہو کر بھی, اس کا اپنے گھر میں دل نہیں لگتا. نہ ماں کو دیکھ کر چین آتا, نہ باپ کو دیکھ کر, نہ کسی کو دیکھ کر چین آتا. وہ بار بار بھاگ بھاگ کے حضور کی بارگاہ میں آ جاتا. کبھی حضور کی مسواک کی خدمت کرتا, کبھی نالین سیدھی کرتا, اور حضور علیہ السلام کی خدمت میں لگا رہتا. یہودی کا بچہ. اندازہ کریں, جب بچے کو, اور وہ بھی یہودی کے بچے کو عشق ہو جائے تو ماں کو دیکھ کر بھی اس کو چین نہیں آتا, اور باپ کو دیکھ کر بھی اس کو قرار نہیں آتا. ہم مسلمانوں کے بچے ہیں, ہمیں زنا کی فلمیں دیکھنے کے لیے وقت کہاں سے ملتا ہے بتاؤ. یا تو عشق ہے یا تو پاپ ہے. جہاں پاپ ہے وہاں عشق نہیں, جہاں عشق ہے وہاں پاپ نہیں. عشق کی آگ گناہوں کو جلا دیتی ہے,
جن آنکھوں سے رسول اللہ کا دیدار کرنا ہے، لوگوں کی ہمت کیسے ہوتی ہے ان آنکھوں سے انٹرنیٹ پر زنا کی فلمیں دیکھنے کے لیے؟ غیرت عشق کہاں ہے؟ عشق کا نام لے کے میں بار بار لوگوں سے کہتا ہوں، لڈو لڈو کہنے سے منہ میٹھا نہیں ہوتا، شہد کا نام لینے سے منہ میٹھا نہیں ہوتا، عشق کر کے دیکھو۔ ایک بچہ ہے، ماں باپ سے رشتہ کمزور ہو رہا ہے، اس اعتبار سے ماں باپ کو دیکھ کر دل نہیں لگتا، حضور کے پاس رہتا ہے، کسی نے چغلی کر دی اس کے باپ کو، دیکھا تمہارا بچہ تو محمد کے پاس رات دن پڑا رہتا ہے، ان کی خدمت میں رہتا ہے، معاذ اللہ چغلی کی کہ تمہارا بچہ کہیں ہاتھ سے نکل نہ جائے۔ باپ نے چھوٹے سے بچے کو بلا کے کہا، خبردار آج کے بعد تم گھر سے باہر نہیں نکلو گے، تمہیں گھر میں رہنا ہے۔ جی ابا جی ہم گھر میں رہے، گھر میں رہا، اب حضور کو نہیں دیکھ رہے، آقا کو نہیں دیکھ رہے، حضور کا چہرہ نظروں سے اوجھل ہو گیا، آقا کا دیدار نہیں ہو پا رہا ہے، پتہ ہے بیمار ہو گیا، آقا کی زیارت نہ ہوئی تو بیمار ہو گیا، حضور کی یاد میں بیمار ہو گیا، حضور کے عشق میں بیمار ہو گیا۔ کیلا کھا کے بیمار پڑنے والوں، دہی کھا کے بیمار پڑنے والوں، رات کے وقت غسل کر کے بیمار پڑنے والوں، کبھی عشق مصطفیٰ میں بھی بیماری آئی ہے؟ صرف باتیں ہی باتیں، ہمیں دکھ ہے اس بات پر۔ قدرت کہہ رہی ہے کہ ہم تم سے اپنے محبوب کے بارے میں پوچھیں گے، محبوب کا تم نے کیا کیا تھا؟ فلموں سے عشق کیا تھا، گانوں سے عشق کیا تھا، گناہوں سے عشق کیا تھا، اور محبوب ہم نے دیا اس سے عشق نہ کیا، اس سے محبت نہ کی۔ محبوب دیا تمہیں، محبوب اتنا خوبصورت، کتنا خوبصورت، کتنا خوبصورت کہ اس کے جسم کا سایہ کسی نے نہیں دیکھا، اس کے جسم اطہر پہ کبھی مکھی بیٹھتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا، کبھی چونٹی نے اس کے قدموں کو نہیں کاٹا۔ اس کی شان یہ تھی حسن کی کہ پسینہ بھی نکلتا تھا تو کبھی بے ترتیب نہیں نکلتا۔ لے آؤ کسی کا بھی قائد، اگر اس شان کا مالک ہو تو چیلنج ہے۔ خوبصورت سے خوبصورت انسان بھی جب اس کے جسم سے پسینہ نکلتا ہے تو کبھی ادھر سے نکلتا، کبھی ادھر سے نکلتا۔ وہ تنامنا کا لال تھا جہاں پسینہ بھی بے ترتیب نہیں ہے۔ صحابہ کہتے ہیں جب پسینہ نکلتا تھا تو پیشانی پر یوں جمتا تھا جیسے کسی نے چاندی کے پلیٹ پر سونے کے موتی ٹانگ دیے ہو۔ پسینہ بھی شان سے نکل۔ یہ ہمارے آقا ہیں، قدر نہیں کی ہم نے اپنے محبوب کی۔ ان کو چھوڑ کے اوروں سے عشق، ان کو چھوڑ کے اوروں سے پیار، اور پھر کہتے ہو کہ تباہی کیوں ہے، بربادی کیوں ہے۔ سب سے دل لگاتے ہو، ہرجائی نہ بنو، بے وفا نہ بنو، دغاباز نہ بنو۔ اللہ اکبر۔ میری قوم کے جوانوں اپنے آقا کی شان تو دیکھو۔ لڑکا ننھا سا بچہ بیمار ہو گیا، باپ نے علاج کرایا، کہنے والے نے کہا ہے، بلکہ میرے دادا مرشد نے کہا ہے، مرض عشق کا بیمار بھی کیا ہوتا ہے، جتنی کرتا ہے دوا درد سوا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مرض بڑھتا گیا، بڑھتا گیا، ایک وقت آیا کہ پھر وہ بستر پہ پڑ گیا، حضور کو دیکھنا نہیں ملا، بستر پہ پڑ گیا، اپنے عشق کا اظہار نہ کر سکا۔ ایک دن گرم گرم سانسیں اس کی ناک سے نکل رہی تھی، سینے سے نکل رہی تھی گرم سانسیں، آنکھیں اندر کو دھس گئی تھی، چہرہ پیلا پڑ گیا تھا۔ بچہ، ننھا سا بچہ، چھوٹا سا بچہ بستر پر بالکل مریل سی شکل میں پڑا ہوا تھا۔ اس کا باپ، دیکھو یہودی ہو، نصرانی ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، کوئی ہو، باپ باپ ہی ہوتا ہے۔ باپ نے بیٹے کو دیکھا، رونے لگا، میرے بیٹے جوانی کی طرف جا رہا تھا، اب تو مر رہا ہے، میرے دلوں کے ارمان تو یہ تھے کہ تجھے دولہا بناتا، تیری برات نکالتا، تیری شادی کرتا، اور یہ کرتا اور وہ کرتا، مگر ہائے اب تجھے دیکھ کے لگتا ہے کہ تو زیادہ دن تک زندہ نہ رہے گا، کاش کہ میں تجھے خوش کر پاتا۔ ننھے سے بچے نے ڈرتے ڈرتے کہا، بابا اگر معاف کریں تو ایک بات کہوں، بابا آپ میری شادی کی بات کرتے ہیں، میرے نکاح کی بات کرتے ہیں، میری بارات کی بات کرتے ہیں، میری خوشیوں کی بات کرتے ہیں، کیا آپ آج تو میں رہوں گا ہی نہیں دنیا میں، میرا شاید یہ آخری دن ہے، اب میں دنیا سے
چلا جاؤں گا. بابا جاتے جاتے خوشی دے سکتے ہیں؟ ایک خوشی مانگتا ہے آپ کا بچہ آپ سے ایک خوشی مانگتا ہے کہ آپ مجھے خوشی دے سکتے ہیں. باپ نے قریب آ کر بیٹے سے کہا آج میں تجھے ہر وہ خوشی دوں گا میرے بیٹے، کیونکہ میں جان رہا ہوں کہ تو آج کے بعد مجھے نظر نہیں آئے گا، جتنی قربانی دینی پڑے دوں گا، لیکن تجھے ہر خوشی دے سکوں گا آج. بابا ایک ہی میری بات ہے کہ مجھے کسی سے عشق ہو گیا ہے، مجھے کسی سے پیار ہو گیا ہے، اور میرا محبوب میری نظروں سے اوجھل ہو گیا ہے، اس کو نہ دیکھ کر میں بیمار ہو گیا ہوں. کاش یہ بیماری کی دوا کرنے کی بجائے میرا محبوب میرے پاس آتا تو میں اچھا ہو جاتا، لیکن اب تو اچھا ہونے کا وقت بھی گزر گیا. اب میں مر رہا ہوں، سوچتا ہوں جاتے جاتے آخری مرتبہ ایک بار یار کو دیکھ لوں، ایک مرتبہ محبوب کو دیکھ لوں. بابا میرے محبوب کو بلا دیجئے، میرے محبوب کو بلا دیجئے، وہ آئے گا میں ایک جھلک اس کی دیکھ لوں گا، میرا دل ٹھنڈا ہو جائے گا. باپ نے کہا بچے سے کون ہے تیرا محبوب، کون ہے تیرا یار؟ کہا وہ مسلمانوں کے نبی آمنہ کا لال عبداللہ کا لخت جگر ہے، ایک نظر ان کا حسن دیکھ لوں دل ٹھنڈا ہو جائے گا. باپ نے کہا بیٹا اگر میں مسجد میں گیا تو میرا بائیکاٹ ہوگا، یہودی مذہب کے ٹھیکیدار مجھے سانس نہیں لینے دیں گے، لیکن میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں سوشل بائیکاٹ اٹھا لوں گا، ہر دکھ اٹھا لوں گا، ہر درد اٹھا لوں گا، لیکن تیرے محبوب کو جا کے بلاؤں گا. لیکن بیٹا سوچ تو صحیح، وہ اتنے بڑے ہیں، اب ذرا توجہ کرنا، وہ اتنے بڑے ہیں، تو بچہ ہے، کیا وہ واقعی تیرے لیے آئیں گے؟ بچوں پہ کون توجہ کرتا ہے؟ کیا وہ تیرے لیے آئیں گے؟ نہیں آئیں گے. وہ بہت بڑے بڑے سردار وہاں ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے ہیں، تو اتنا سا بچہ ہے، وہ بھی یہودی کا بچہ، تیرے لیے آئیں گے؟ بچے نے کہا بابا آپ انہیں اطلاع کر دیں، پھر ان کی مرضی، وہ آئے یا نہ آئے، مگر مجھے یقین ہے ان کو خبر کر دو وہ ضرور آئیں گے. ابھی صادق صاحب کہہ رہے تھے کہ مقتدی اپنے امام کو پہچانے، لیکن امام سارے مقتدی کو پہچانے یہ ضروری ہے. سب خطیب کو پہچانتے ہیں، خطیب سب کو پہچانے یہ ضروری ہے. سب وزیر کو پہچانتے ہیں، وزیر سب کو پہچانے یہ ضروری ہے. کسی نے بہت اچھی بات کہی تھی 2 مصروں کے اندر کہ سب کی ساقی پہ نظر ہو یہ ضروری ہے، مگر سب کی ساقی پہ نظر ہو یہ ضروری ہے، مگر سب پہ ساقی کی نظر ہو یہ ضروری تو نہیں. بانٹنے والے پر سب کی نظر ہوتی ہے، لیکن سب پر بانٹنے والے کی نظر ہو یہ ضروری نہیں ہے. مجمع کی نظر خطیب پر ہے، مگر خطیب کی نظر مجمع پہ ہو یہ ضروری نہیں. خطیب کو مجمع پہچانتا ہے، لیکن خطیب مجمع کو پہچانے یہ ضروری نہیں. مگر اے آمنہ کے لال کے غلاموں، ہم مقدر کے سکندر نہیں، بلکہ سکندر ہمارے مقدر پہ ناز کرے. ہم اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں کہ جو کلمہ پڑھتا ہے میرے نبی سب کو نام سے جانتے ہیں، نسب سے جانتے ہیں، چہرے سے جانتے ہیں، کردار سے جانتے ہیں، ہر عاشق کو جانتے ہیں، ہر امتی کو جانتے ہیں، اور اتنا جانتے ہیں کہ قدموں کی آہٹ بھی جانتے ہیں. کوئی جانے نہ جانے غم کیا ہے، ہمارا آقا تو ہمیں جانتا ہے. اور میں یہ جو کہتا ہوں نا سکندر ہمارے مقدر پہ ناز کرے، ہم کیا سکندر کے مقدر پہ ناز کرے؟ ارے سکندر وہ ہے جس کو آدھی دنیا ملی ہے، اور ہم وہ ہیں جس کے ہاتھ میں آمنہ کے لال کا دامن ہے. سکندر خالی ہاتھ گیا ہے، ہم خالی نہیں جائیں گے، جنازے میں دامن مصطفیٰ کے ساتھ جائیں گے. نعرہ تکبیر. سکندر ناز کیا کرے ہمارے مقدر، کیونکہ ہمیں جو ملا ہے اس کو سکندر نے خواب میں بھی نہیں دیکھا. کیوں تاجداروں خواب میں دیکھی کبھی وہ شے جو آج جھولیوں میں گدایان در کی ہے، جو آج جھولیوں میں گدایان در کی. کیا مقدر ہے بتاؤ ایسے نبی کو فراموش کر کے جوئے کہتے ہیں، شراب کہتے ہیں. ہم سے بڑھ کر بے وفا کون بتاؤ؟ ایسا میں وہ یہودی کا بچہ کہتا ہے بابا صرف اطلاع کر دیں انہیں آپ، پھر دیکھیں وہ آئیں گے ضرور، اور آئیں نہ ان کی مرضی ہے. یہودی گیا اٹھ کر کے گیا
لوگوں نے اس کو دیکھا وہ یہودی آ رہا ہے. آقا جلوگر تھے, سر جھکا کر بیٹھے تھے. جیسے قریب گیا آقا نے سر اٹھایا, کون ہو, کیوں آئے ہو؟ میرا بچہ ہے, کہتا ہے آپ سے عشق ہو گیا ہے, بیمار پڑا ہوا ہے, چاہتا ہے کہ آپ اس کو ایک بار دیکھ لیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ وہی بچہ جو آتا تھا کچھ دن سے نہیں آ رہا ہے؟ صحابہ نے کہا ہاں. آقا اسی وقت اٹھے, اسی وقت اٹھے. وہ چلو اس کی عیادت کریں گے. سرے بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے, حال بگڑا ہے تو بیمار کی بنائی ہے. میں کوئی آپ کو سبز باغ نہیں دکھا رہا ہوں ہتیلی پر, آپ کو یقین سے کہتا ہوں ان سے عشق کرو. بیمار پڑو گے تو یوں لگے گا جیسے کوئی تمہارے سرہانے آیا ہے. کر کے تو دیکھ, کر کے تو دیکھ. کوئی خواب میں آئے نہ آئے, وہ گلشن کو مہکانے کے لیے خوابوں میں ضرور آئے. وہ بہت قریب ہے, بہت کریم ہے, بہت قریب ہے. کریم بھی ہے اور قریب بھی ہے, اور ان کو آنے جانے کے لیے کچھ نہیں ہے. وہ تو جانوں سے زیادہ قریب ہے. حضور شیخ الاسلام میرے مرشد اجازت نے کہا تھا جو میری جان سے زیادہ قریب ہے مجھ سے, جو میری جان سے زیادہ قریب ہے مجھ سے, انہیں میں ڈھونڈ رہا ہوں. مجھے ہوا کیا خدائے برتر و بالا, ہمیں پتا کیا ہے تیرے حبیب مکرم کا مرتبہ کیا ہے. اور ایک بات تم اگر عشق کر لو گے نا, عشق, تو حضور آپ کے پاس رہیں گے. جملے پہ توجہ کر, آپ کے پاس وہ رہیں گے, آپ کہیں رہو. حضور شیخ الاسلام کا شعر یاد آ گیا, کہتے بڑے لطیف ہے, بڑے لطیف ہے. میں اس پر نہیں کہوں گا کہ آپ کو سبحان اللہ کہے, کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ممبئی میں تقریر کر رہا ہوں, لیکن بہرحال شعر جو سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں, جو قدر کرتے ہیں. بڑے لطیف ہے, نازک سے گھر میں رہتے ہیں. بڑے لطیف ہیں, نازک سے گھر میں رہتے ہیں. میرے حضور میری چشمے تر میں رہتے ہیں. میرے حضور, میرے حضور میری چشمے تر میں رہتے ہیں. میرے حضور میری چشمے تر میں رہتے ہیں. آگے شعر پڑھوں گا لیکن اس کے ساتھ یہ بھی سن لیں, میرے حضور میری چشمے تر میں رہتے ہیں. عشق کر لو وہ آنکھوں میں رہتے ہیں. اور اس کو حضور مفتی اعظم نے یوں بیان کیا ہے, فرشتوں پوچھتے ہو مجھ سے کس کی امت, فرشتوں پوچھتے ہو مجھ سے کس کی امت ہو, لو دیکھ لو, اور لو دیکھ لو, لو دیکھ لو, یہ ہے تصویر یار. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر. میری چشمے تر میں رہتے ہیں, وہ میرے دل میں, میرے جگر میں رہتے ہیں. وہ میرے دل میں, میرے جگر میں رہتے ہیں. انہی کے گھر ہے, وہ اپنے ہی گھر میں رہتے ہیں. انہی کے گھر ہے, انہی کے گھر ہے, وہ اپنے ہی گھر میں رہتے. وہ میرے دل میں, میرے جگر میں رہتے ہیں. میرے امام نے ایک جگہ کہا تھا قسمت سورو ہرا کی حرص ہے, چاہتے ہیں دل میں گہرا گار ہم. کوئی عشق تو کر کے دیکھ لے. لوگ مدینہ منورہ جانے کی بات کرتے, واللہ جو عشق کر لیتا ہے ان کی آنکھیں گنجینہ مدینہ بن جاتی ہے, ان کے دل رشک گار سورو ہرا بن جاتے ہیں. اللہ اکبر. تو عرض کیا کر رہا تھا, اس ننھے سے بچے کی بیماری کا سنا, کہ چلو اس کے گھر چلتے, اور آقا تشریف لائے اور آئے, اور آ کر سیدھا اس کے بستر پہ بیٹھ گئے. ننھا سا بچہ پڑا ہوا تھا. یہودی نے دیکھا حضور آ گیا, اس کے گھر حضور ہے, کیا کریم آقا ہے. اور عاشق کا مرتبہ تو دیکھو, بچہ ہے, عشق کیا ہے, حضور آئے. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف, ہر عاشق کے, ہر عاشق کے گھر, ہر مسلمان نہیں, ہر عاشق کے گھر. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. ایک شخص نے مجھے تانا دیتے ہوئے کہا جب تم نبی کو حاضر و ناظر مانتے ہو تو پھر یہ کیوں کہتے ہو کہ میرے آقا ہو مدت ہوئی ہے تیری راہ میں اکھیاں سجاتے, تیری راہ میں گلیاں سجاتے سجاتے. میں نے کہا پاگل ہوا, وہ تو روحانی اعتبار سے ہماری جانوں کے زیادہ قریب ہے. جو ہم بلاتے ہیں نا تو کہتے ہیں رسول اللہ, پھر ظاہر میں بھی آئیے, اور وہ آتے ہیں. علامہ جامی کہتے ہیں حضور آپ میرے گھر آئیں گے تو میں کیا دوں گا آپ کو. توجہ, حضور اگر بھائی کوئی مہمان آتا ہے تو اس کو کچھ نہ کچھ دیتے ہیں. تھک تو نہیں گیا, تھک گئے کہ کوئی بات نہیں, میں بات پوری کر رہا ہوں. لیکن اگر نہیں تھکے تو توجہ میری طرف رہے.
کتنی بڑی بات آ گئی. مہمان آتا ہے تو کچھ نہ کچھ تحفہ دیا جاتا ہے. حضور آپ آئے تو میں کیا دوں گا آپ کو تحفے میں؟ جنت تو آپ کی ہے, کوثر تو آپ کا ہے, کون سی نعمت ہے؟ نہیں ان کے ملک میں آسماں کے زمین ہی کے زمان نہیں, سب تو آپ ہی کی ملکیت میں. آپ کو کیا دوں؟ جو دوں گا وہ آپ کا رہے گا. تو میں کروں گا کیا انوکھا کام کروں گا. چوس ہوئے من گزر آری, منے مسکی سے نہ داری. یا رسول اللہ اگر آپ میرے گھر آئیں گے, میں تو غریب ہوں, مفلس ہوں, کروں گا کیا؟ فدائے نقش نالین کنم جا یا رسول اللہ. جب آپ آ کے میرے گھر کی آنگن میں اپنی نالین رکھیں گے تو نالین کا جو نشان پڑے گا, میں اس نشان قدم پر اپنی جان کو قربان کروں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. کنم جا یا رسول اللہ, آپ کی نالین پر ہی اپنے آپ کو قربان کر دوں گا. کتنا انوکھا تحفہ ہوگا. اللہ اکبر, جان دے دوں گا آپ کے نام پر, آپ کے قدموں پہ, آپ کے نالین کے نقش پر. تو آقا بیٹھ گئے. یہودی دیکھنے لگا کہ یہ تو میرے بچی کو دیکھنے آ گئے. آقا نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا, پوچھا کیسے ہو؟ اس کی آنکھ سے آنسو نکل رہے تھے. اے رسول اللہ, آپ کے عشق نے مجھے گھلا دیا ہے اور ایسا لگتا ہے میں جیوں گا نہیں. سوچا آخری مرتبہ آپ کی زیارت کر لوں. آپ آگے آ کر میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا تھا. میرے آقا نے اس کو فوراً کہا بھئی حضور سے عشق کرے اور جہنم میں جائے, کیسے گوارا؟ آقا نے فرمایا کلمہ پڑھو. گویا کہ عاشق مرتے ہیں, اشارہ, گویا کہ عاشق مرتے ہیں, اگر وہ چاہیں کوئی کلمہ پڑھائے نہ پڑھائے, اگر وہ چاہیں تو وہ کلمہ پڑھانے بھی خود ہی تشریف لاتے ہیں. ہائے ہائے ہائے, کیا وہ موت ہوگی کہ صاحب کلمہ خود کلمہ پڑھانے کے لیے آ رہا ہے. جان تو جاتے ہی جائے گی, قیامت یہ ہے, اب یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا, تو میں کلمہ پڑھو. جیسی آقا نے کہا کلمہ پڑھو, اس نے آنکھ سے اپنے باپ کو دیکھا, یعنی میرا باپ دیکھ رہا ہے اور باپ بھی دیکھ رہا تھا. باپ کو دیکھا اور آنکھ سے پوچھا ابا کیا کروں؟ جب باپ ہار چکا تھا, اس لیے کہ عشق کے آگے کون جیتتا ہے. باپ ہار چکا تھا. باپ نے آنکھوں سے کہا جب تو عشق میں گھلی چکا ہے, سب کھو چکا ہے, تو پھر اب باپ کیا کرے گا؟ حضرت شاہ نیاز بے نیاز نے بہت دو مصرے خوبصورت کہے تھے, عشق میں تیرے کوہ غم سر پہ لیا جو ہو سو ہو. عشق میں تیرے کوہ غم سر پہ لیا جو ہو سو ہو, عیش و نشاط زندگی چھوڑ دیا جو ہو سو. سب کو چھوڑا ہے, سب کو چھوڑا. اللہ اکبر. آنکھ سے اشارہ کیا, بابا کیا کروں؟ باپ نے کہا جو کہتے کر. بس اشارہ کیا, اس نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول. حضور علیہ السلام نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا, اٹھ کے کھڑے ہوئے اور گھر کے باہر. ہائے ہائے عاشق کی موت. جیسے گھر کے باہر قدم نکالا, کسی نے آ کے اطلاع دی یا رسول اللہ اس بچے کا انتقال ہو. یعنی اگر آپ کہنا چاہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسا مسلمان جس نے نہ کبھی ایک بار سبحان اللہ کہا, نہ الحمدللہ کہا, نہ اللہ اکبر کہا, نہ نماز پڑھی, نہ روزہ رکھا, نہ وضو کیا, نہ غسل کیا, نہ زکوٰۃ دی, نہ صدقہ, کچھ کرنے کا موقع نہیں ملا. ادھر حضور نے کلمہ پڑھایا اور ادھر گھر کے باہر نکلے اور اس کو موت آئی. کوئی نیکی کرنے کا اس کو موقع نہیں ملا. اب سنو عشق کا مقام. اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے. کیا مقام عشق ہے, کیا مرتبہ عشق ہے. گھر سے باہر نکلے, اطلاع ملی حضور اس کا انتقال ہو گیا. آقا نے فرمایا اللہ کا شکر, اللہ نے میرے صدقے اسے ایمان کی موت عطا کی. فرمایا جاؤ اس کے ابا سے پوچھو کیا کرنا ہے. اس کے باپ کے پاس صحابہ گئے. اب سنو عشق والوں کا مقام, عشق والوں کا مرتبہ. اللہ کرے ہمیں نصیب ہو جائے عشق. اس کے باپ کے پاس گئے, تمہارے بچے کا انتقال ہو گیا, کیا کرنا ہے؟ اس نے کہا ہم یہودی لوگ ہیں, بچہ مسلمان ہو گیا تو میں نے دیکھا
یہ لاش لو، یہ اٹھاؤ اور جاؤ، جو کرنا ہے کرو، مجھ سے کیا پوچھتے ہو، کیا کرنا ہے لے جاؤ، تم کو جو کرنا ہے کرو۔ ادھر باپ نے اس بچے کی لاش صحابہ کی گود میں دی، وہ لاش لے کر آئے حضور، اس کے باپ نے تو لاش دے دی اور کہا تم جو چاہو کرو، ہم کیا کریں؟ آقا فرماتے اس کو غسل دو جیسے مسلمانوں کو دیتے، اس نے کلمہ پڑھا، اس کو کفن پہناؤ جیسے عام مسلمانوں کو پہناتے ہو، مگر یا رسول اللہ ہر ایک کا جنازہ کسی نہ کسی کے گھر سے اٹھتا ہے، حضور اس کا کوئی گھر نہیں ہے تو اس کا جنازہ کس کے گھر سے اٹھے گا؟ میرے آقا نے فرمایا اس کا جنازہ میرے گھر سے اٹھے گا، اس کا جنازہ میرے گھر سے اٹھے گا۔ ایک عالم دین کہہ رہے تھے کہ حضرت میری برات میرے پیر کے گھر سے نکلی، مجھے یہی بچہ یاد آیا، میں نے کہا برات پیر کے گھر سے نکلے تو اتنی بلند بات لوگ سمجھتے ہیں، لیکن عاشق کو مقام کیا ملتا ہے؟ آقا فرماتے اس کا جنازہ میرے گھر سے اٹھے گا، حضور کی چوکھٹ سے جس کا جنازہ اٹھے یہ اہل عشق ہے، عشق کا مقام ہے، عشق والوں کا مرتبہ ہے چھوٹا سا بچہ مرتبہ کتنا بلند ہو گیا۔ آقا فرماتے اس کا جنازہ میرے گھر سے اٹھے، اور جب جنازہ تیار ہوا ہے تو سب لوگ پورا مدینہ شریک ہے جنازے میں، بچے کا جنازہ تھا اور سارا واقعہ پھیل چکا تھا کہ یہ ہوا، اور اللہ کے رسول پیچھے پیچھے چلتے تھے تو پیر پورا نہیں رکھتے تھے، انگلیاں رکھتے تھے، ایسے انگلیاں۔ صحابہ نے پوچھا آقا اس سے پہلے ایسے کبھی نہیں چلتے دیکھا یا رسول اللہ، آپ انگلیاں رکھ کے چل رہے؟ فرمایا اس کے جنازے میں آسمان سے اتنے فرشتے آئے ہیں کہ مدینے کی زمین پہ پیر رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے، اس لیے میں انگلی رکھ کر کے چل رہا ہوں۔ اور پھر وہ جنازہ جنت البقیع پہنچا۔ یہ عشق والوں کے آخری لمحات ہے، دعا کر لو اللہ اس کے صدقے ہمیں بھی عشق دے دے۔ قطرہ جو قطرہ ہی صحیح کچھ تو برائے نام دو، ہم تو اتنا بڑا نہیں پا سکتے مسلمانوں، عشق یہ ہے، عشق کا مقام یہ ہے۔ باپ کو چھوڑ دیا اس بچے نے عشق ہونے پہ، لوگ شراب کیوں نہیں چھوڑ، لوگ گناہ کیوں نہیں چھوڑ، اور جس نے چھوڑ دیا صحیح عشق کیا مقام کیا ملا؟ جب جنازہ جنت البقیع پہنچا، صحابہ نے عرض کیا آقا جنازہ تو آپ کے گھر سے اٹھا تھا، لیکن دفن کے لیے قبر میں لٹانے کے لیے کوئی رشتہ دار اترتا ہے، کون اترے گا قبر میں؟ آقا فرماتے میں خود اتروں گا۔ تاریخ کی اوراق گواہ ہے، تاریخ کی انمٹ اوراق گواہ ہے کہ دنیا نے دیکھا کہ اس ننھے سے بچے کی قبر میں اللہ کے رسول خود اترتے اور جھک کر کے بڑی شان سے اس کو اس کی قبر میں رکھتے ہیں، اور جب رکھتے ہیں تو حضور نے جب اس کی قبر میں اس کو رکھا تو حضور پسینے پسینے ہو گئے، اتنا پسینہ نکلا کہ پسینے اس کے کفن پہ ٹپک رہے تھے، اس کی قبر میں پسینہ ٹپک رہا۔ ہائے ہائے ہائے، مقدر تو دیکھو، کوئی نماز لے جائے گا، کوئی روزہ لے جائے گا، کوئی زکوٰۃ، کفن میں پسینہ لے جا رہا ہے، اور اتنا پسینہ پسینہ حضور ہو گئے تو صحابہ کرام کی ہمت نہ ہوئی، جب حضور قبر سے باہر آئے تو پوچھا آقا پسینہ اتنا زیادہ آپ کو کیوں نکل رہا تھا اس کی قبر میں؟ آقا فرماتے ہیں جیسی میں نے اس کو قبر میں رکھا، جنت کی حوریں دوڑتے ہوئے قطار در قطار اس کی قبر میں آ رہی تھی، تو میں ان کو جب وہ کنارے کر رہا تھا تو ان حوروں کی بھیڑ کو کنارے کرتے کرتے مجھے پسینے آ رہے تھے۔ ان حوروں کو ابھی قبر میں رکھا گیا ہے، صرف قبر میں رکھا گیا، قبر بند بھی نہیں ہوئی ہے۔ آقا فرماتے ہیں حوران بہشت قطار در قطار اس کے استقبال کے لیے دوڑ رہی تھی، تو میں انہیں کنارے کی طرف کر رہا تھا تو مجھے پسینے آ رہے تھے۔ اور اس کے بعد صحابہ کرام نے یہ سنا، سب کی آنکھیں اشکبار ہو گئی، اور انہی اشکبار آنکھوں سے صحابہ کرام نے اس کے مزار پہ مٹی ڈالی، اور ہمیشہ کے لیے ایک عاشق کو بقیع کی سرزمین پر سپرد لحد کر دیا گیا۔ اور یہ تاریخ مرتب ہوئی کہ اگر بچے کو بھی عشق ہو جائے تو بچہ بھی معمولی نہیں رہ جاتا، جب بچے کا عشق اس کو اتنی بلندی پہ لے جاتا ہے، اگر کوئی پکا دل، پکی عمر، اگر اللہ اسے عشق کی دولت سے نواز دے تو خدا اس کو کیا مقام عطا کرے، کیا مرتبہ عطا کرے۔ آج میں آپ سب کو اس کی دعوت دیتا ہوں، آئیے عہد کیجئے، سب سے پیار کر کے دیکھا، ایک بار ان سے بھی پیار کر کے دیکھیں۔